السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل فائن. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آداب تلاوت. جب لفظ تلاوت کا استعمال ہو تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی عام پڑھائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید ہماری آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس، لفظ قرآن کے معنی ہیں وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن مجید رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور یہ قرآن آپ پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی. اٹ مینس کہ ہمیں قیامت تک اپنی تمام تعلیمات جو ہیں وہ اس کتاب سے حاصل کرنی ہے. اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ قرآن پاک رکھا گیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے نزول. قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، اس کو نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا اور اس عرصے کو 23 سال لگ گئے. اللہ پاک کا فرمان ہے بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے قرآن پاک اگر ہم نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے تو ہم بے دلی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہی چلے جائیں. آپ قرآن پاک کو اتنا پڑھیں جتنا آپ اطمینان سے پڑھ سکیں. اللہ پاک کا بھی یہی فرمان ہے کہ بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر لینا ہے کہ آج میں نے 2 پارے پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے ہیں، یا میں نے 1 ویک کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کا اصل اجر آپ کو تب ملے گا، آپ کو اس کی نیکیاں تب ملیں گی جب آپ اس کو دل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ریس لگا لینی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، نہیں. جو بھی کام آپ دل سے کریں گے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوگا. قرآن پاک کے ایک لفظ کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن پاک کو خوب ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو. احادیث نبوی ہے میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے. بچوں، اس فرمان اور اس حدیث سے ہمارے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہے پھر اس پر عمل کرنا بھی ہم پر فرض ہو جاتا ہے. میری امت کی سب سے افضل عبادت، نماز بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ سب سے افضل عبادت. اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی تلاوت سے جو تھا، قرآن کی تلاوت کا بہت شوق تھا. تو افضل عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ٹھہرا دیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کو. اب جب بات قرآن مجید کی تلاوت کی آ جاتی ہے تو پھر ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں بچوں. جیسے آپ لوگ اسکول آتے ہیں، کلاس روم میں آتے ہیں، پھر آپ نے ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے، کلاس میں داخل کیسے ہونا ہے، آپ نے کلاس میں بیٹھنا کیسے ہے، آپ اپنے اساتذہ سے کیسے بات کرتے ہیں. دیکھیے ہر چیز کے ہم نے کیا ہے آداب فکس کر دیے. اسی طرح قرآن مجید کی جب تلاوت کی بات آئے گی تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے فالو کرتے ہیں. تلاوت قرآن کے چند آداب ہیں جو آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں. آئی تھنک 1 to 10 آداب ہیں. قرآن مجید کو سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا وداؤٹ وضو.
ٹچ نہیں کریں گے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا، تلاوت جس جگہ کرنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اور تلاوت سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا، قرآن مجید کے دوران باتیں نہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنا، قرآن مجید پڑھتے وقت اس کی زیر زبر اور پیش کا خاص خیال رکھنا، رموز اوقاف کا خاص خیال رکھنا. رموز اوقاف کہتے ہیں بچوں کہ کس جگہ پر ہم نے ٹھہرنا ہے اور کس جگہ پر ہم نے نہیں ٹھہرنا. قرآن مجید کی تلاوت بلند یا آہستہ آواز میں کرنا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی سویا ہوا ہو اور آپ بلند آواز میں اس کی تلاوت سٹارٹ کر دیں، یہ بھی قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے. قرآن مجید کو خوبصورتی اور اچھی آواز سے پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس تلاوت پر توجہ رکھنا، یہ نہیں کہ لاپرواہی میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں. قرآن مجید کو اتنا پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکو، اور یہی بات اینڈ پر بھی ہے لیسن کے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس بات سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا جو ہے یہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر ایک فریضہ ہے. آج کے اس ٹاپک میں ہمیں قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی تلاوت کے آداب کے بارے میں پتہ چلا. اب یہاں پیج نمبر 76 اور 77 ہے آپ کی بک میں، اس میں آبجیکٹیو ہے، آپ نے اس لیسن کو اگین ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو فل کرنی ہے. اوکے، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.